الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار أو كما قال عليه السلام. مولا مرتضیٰ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن، جس آدمی نے قرآن پڑھا، فاستظہرہ، اور قرآن پڑھنے کے بعد اس کو یاد بھی رکھا، فأحل حلالہ وحرم حرامہ، قرآن پڑھنے کے بعد اس کو یاد بھی رکھا اور قرآن نے جس چیز کو حلال قرار دیا تھا اسے حلال سمجھا، وحرم حرامہ، اور قرآن کریم نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اسے حرام سمجھا، تو اس عامل بالقرآن کو دو عظیم الشان فائدے نصیب ہوں گے. پہلا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ رب العزت اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا. قرآن کریم پڑھے، پڑھنے کے بعد یاد رکھے اور یاد رکھنے کے بعد قرآن پر عمل کرے، قرآن نے جس چیز کو حلال قرار دیا اس کو حلال سمجھے اور جس کو حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ رب العزت اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا. یہ عامل بالقرآن کا پہلا فائدہ ہوگا. دوسرا ارشاد فرمایا وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار، اللہ رب العزت اس عامل بالقرآن کی سفارش کو قبول فرمائے گا ایسے 10 آدمیوں کے متعلق جن کا تعلق اس کے خاندان سے ہو اور ان کے لیے جہنم واجب ہو چکا تھا. ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اللہ رب العزت حافظ قرآن عامل بالقرآن کی سفارش کو قبول کر کے جہنم کی آگ سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ والوں کی سفارش، یہ جو کہا جاتا ہے کہ کسی کی سفارش کوئی نہیں مانی جائے گی، اس دن سب کو اپنی پڑی ہوگی، تو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا؟ تو وہ جن کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ کسی کی سفارش نہیں چلے گی، کسی کی شفاعت نہیں قبول کی جائے گی، تو وہ بتوں کے پوجنے والوں کو کہا گیا کہ جن کی تم پوجا کرتے تھے ان کی سفارش قبول نہیں ہوگی. لیکن الا باذنہ، اللہ اپنے محبوب بندوں میں سے جنہیں چاہے گا اجازت دے گا تو ان کی اجازت سے اللہ رب العزت سفارش کو قبول فرما کے جہنمیوں کو جنت میں لے جائے گا. حضرات انبیاء کرام اپنے امتیوں کی سفارش فرمائیں گے اور بزرگان دین اپنے معتقدین کے لیے سفارش فرمائیں گے. حافظ قرآن اپنے خاندان کے ایسے 10 آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، اللہ رب العزت اس حافظ عامل بالقرآن کی سفارش سے جہنم سے نکال کر انہیں جنت میں لے جائے گا. یہاں تک آتا ہے کہ یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کچے گر جاتے ہیں یا پیدا ہونے کے بعد فوراً دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت انہیں جنت میں داخل فرمائے گا تو یہ رک جائیں گے، چیخیں گے، پکاریں گے. رب پوچھے گا کہ تم کیوں نہیں جنت میں جاتے؟ تو یہ عرض کریں گے اے مالک و مولا، ہمارے والدین کہاں ہیں؟ ان کو لایا جائے. تو اللہ رب العزت ان چھوٹے بچے جو کچے بچے گر گئے تھے ان کی سفارش
پر اللہ رب العزت ان کے والدین کو بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو اس لیے شفاعت برحق ہے، اور قاری قرآن، عامل بالقرآن، قرآن کے حلال کو حلال سمجھنے والا، حرام کو حرام سمجھنے والا، قرآن پر عمل کرنے والے کی یہ شان ہوگی کہ وہ خود بھی جنت میں جائے گا، اور اپنے خاندان کے ایسے 10 افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، اس کی سفارش سے اللہ رب العزت انہیں جنت میں لے جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے، پڑھنے اور اس کے احکامات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔